ایک یہودی عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس شخص نے کہا کہ تم مسلمان شرک کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ ما شاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور اسی طرح تم کعبے کی قسم کھاتے ہوئے یہ کہتے ہو والکعبہ، کہ کعبے کی قسم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ما شاء اللہ ثم شئت، اور کعبے کی قسم نہ کھاؤ بلکہ کعبے کے رب کی قسم کھاؤ، ورب الکعبہ۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا۔ البتہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودی اس عالم کو کچھ نہ کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس کہا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میکسیمم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس یہودی عالم نے کچھ بعض مسلمانوں کو اس طرح کے کلمات سنے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ ما شئت، کہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا ہے، بلکہ یوں کہے کہ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واو جس کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے، اس اور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور انسان کی مشیت کو نہ جوڑا جائے، یعنی یوں نہ کہا جائے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ یہ اور کو ہٹا کے ثم یعنی پھر اس کا لفظ ایڈ کر دیا جائے، یعنی جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ معنی تبدیل ایسے ہوگا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، ثم شئت، پھر جو آپ چاہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مشیت ہے وہ اللہ کی ہے اور ہماری مشیت، ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ ہم جو چاہیں وہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ میں شرک ہے، یعنی اس سے انسان جب اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہے تو گویا کہ الفاظ میں شرک کرتا ہے، اگرچہ انسان کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ انسان کی بھی مشیت ہے، اللہ کے اوپر مشیت ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں جو ہے وہ الفاظ میں انسان شرک کرتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے، جیسے کہ دیگر احادیث اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے۔ مخلوق کی قسم کھانا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی تعظیم، جس کی عزت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں عموماً اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ تو وہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے اتنی جرت ہو جاتی ہے، اس میں جھوٹی اللہ کی قسم کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں کی قسم کھاؤ یا فلاں پیر صاحب کی یا بزرگ کی قسم کھاؤ، تو وہ قسم نہیں کھائے گا بلکہ اس سے ہیزیٹیٹ کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ اس پیر صاحب یا اس بزرگ کی تعظیم ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ مخلوق کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتے، کیونکہ مومن کے لیے سب سے باعزت جس کی تعظیم کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی مومن سب سے زیادہ عزت اور تعظیم اور توقیر اللہ کی کرتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی باتیں ویسے تو بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن ہیں یہ بہت بڑی۔ الفاظ زبان سے انسان ادا کرتا ہے، خیال نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم الفاظ میں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔